پیشانی کی ہڈی پر کچھ حروف کندہ تھے اور یہ حروف بھی کسی نامعلوم زبان پر لکھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا شاید یہ لکیریں ہڈی کے تڑپ جانے سے بن گئی ہوں، کوئی تحریر نہ ہو۔ مجھے تجسس ہوا تو میں نے 2 اور کھوپڑیوں کا معائنہ کیا۔ اس پر بھی اس کھوپڑی کی طرح کچھ رقم تھا۔ سب کا انداز تقریباً ایک ہی تھا، مگر حروف ہر ایک کے جدا جدا تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کی اپنی اپنی قسمت قدرے مختلف تھی۔ میں تھوڑی دیر تک سوچ بچار کرنے کے بعد ان تینوں کھوپڑیوں کو ساتھ لے آیا۔ میں بچپن ہی سے پرتجسس واقعہ ہوا تھا۔ جب کوئی نئی اور انہونی چیز میرے سامنے آتی تھی تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے میرا اشتیاق جنون اختیار کر جاتا تھا۔ میرے لیے فرصت میں ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ میں روزانہ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر ان تحریروں پر دماغ سوزی کرنے لگا۔ میرے لیے کھوپڑیوں پر درج وہ تحریر ایک معمہ تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے اس کا ذکر کیا اور ان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی، لیکن وہ بھی کچھ نہ سمجھ سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 8 ماہ کا عرصہ تیزی سے بیت گیا۔ اس دوران بینک کی جانب سے منعقدہ تقریب میں میری ملاقات رفاقت سے ہوئی۔ اس کی عمر 25-26 برس ہوگی۔ وہ خوبصورت، وجیح اور ایک شریف النفس جوان تھا۔ اس کے والد تجارت پیشہ تھے۔ وہ دلی سے تجارت کی غرض سے یہاں آئے تو انہیں آسام اور یہاں کے لوگ بہت پسند آئے تھے۔ آسامی باشندے جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، لیکن ان میں ایک خوبی تھی کہ وہ سیدھے سادے اور سچ بولتے تھے۔ ان میں ریاکاری اور منافقت نہ تھی، جس نے رفاقت کے والد کو بہت متاثر کیا تھا۔ رفاقت نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دلی میں محکمہ سراغ رسانی میں ملازم تھا۔ اس نے ایک بہت ہی حسین اور دلکش خدو خال کی برمی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کی شادی سے قبل صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ تبدک کی مریضہ ہے، لیکن اس کے حسن کا ایسا اثیر ہوا تھا کہ یہ سوچ کر شادی کر لی تھی کہ اس مرض کا علاج ممکن ہے۔ اس نے بہت علاج کروایا، افاقہ نہ ہو سکا۔ وہ 1 برس تک زندہ رہی اور وفات پا گئی۔ دنیا سے جاتے جاتے وہ یہ موذی مرض رفاقت کو سونپ گئی۔ رفاقت اپنے محکمے میں ایک ذہین اور قابل ترین سراغ رساں بتایا جاتا تھا۔ اس نے ایسے پیچیدہ کیس حل کیے تھے کہ اعلیٰ افسران اشش کر اٹھتے تھے۔ ڈاکٹروں نے اس کی صحت یابی کے لیے قصبے کی آب و ہوا مفید کرا دی تھی۔ یہاں تبدک کے مریض بلا شبہ صحت مند ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اس کے باپ نے موضع شور سے قریب قدرتی مناظر سے سجی جگہ پر خودرو پھولوں کے ایک خوبصورت جنگل سے قدرے فاصلے پر ایک خوبصورت جھونپڑا بنوا دیا تھا، جس میں رفاقت ایک ملازم کے ساتھ رہتا تھا۔ اس سے میری دوسری ملاقات دلدل پر ہوئی تھی، جہاں وہ مرغ کا شکار کرنے آیا تھا۔ مرغ کی یخنی تبدک کے مریض کے لیے بڑی مفید اور مؤثر ہوتی تھی۔ پھر ہم دونوں کی ملاقاتیں روزانہ ہونے لگیں، جو جلد ہی گہری دوستی میں تبدیل ہو گئیں۔ میں نے ایک روز اس سے باتوں میں اپنے خبط کا ذکر کیا اور وضاحت سے اس کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ کھوپڑیاں مردہ زبانوں کے ماہر کے پاس بھیج دوں، وہی اس مسئلے کو بخوبی حل کر سکتا ہے۔ اس وقت مجھے پروفیسر جونز کا خیال آیا۔ اتفاق سے وہ ان دنوں کولکتہ شہر آیا ہوا تھا۔ میں نے اس کام میں اس لیے دیر نہیں کی کہ میری جستجو اور تجسس مجھے چین لینے نہیں دے رہی تھی اور میری راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ میں نے چند کھوپڑیاں پارسل سے پروفیسر وسیم جونیئر کو بھیج دیں۔ میری پروفیسر سے طالب علمی کی زمانے سے واقفیت تھی۔ وہ میری ذہانت اور صلاحیت کو سراہتا تھا۔ اس نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ مردہ زبانیں سیکھنے میں گزار دیا تھا۔ مجھے اس بات کی توقع تھی کہ اس زمن میں اس بوڑھے پروفیسر سے بہت مدد ملے گی۔ میں بڑی بے صبری سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ روز ہی اس کے خط کا انتظار کرتا تھا۔ ڈاکیا کہیں نظر آتا تو اسے دریافت کرتا کہ کیا میرے نام کوئی خط ہے۔ 2 ماہ کے کربناک انتظار کے بعد میری اذیت ختم ہو گئی۔ خدا کر کے پروفیسر کا خط آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دن میرے لیے مسرت انگیز تھا۔
اس نے مجھے مفصل خط لکھا تھا۔ اس نے اپنے خط میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا تھا اور لکھا تھا کہ اس کی نظر سے پہلی بار ایسی تحریر گزری ہے۔ پھر بھی اس نے بہت تحقیق کی۔ یہ زبان نہ تو دنیا میں موجود ہے اور نہ ہی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ ملا۔ اس کے باوجود وہ اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک روز میں سویرے ہی گھر سے روانہ ہو گیا۔ کوئی 10 بجے میں شوز پہنچ گیا۔ رفاقت کا گھر یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ وہ ہمیشہ دلدل پر 12 بجے آیا کرتا تھا۔ میں اس کے انتظار میں ایک درخت کے نیچے مخملی فرش پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا جہاں ایک کھوپڑی پڑی تھی۔ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس کے سامنے کھوپڑیاں نہ پڑی ہوں۔ میرے سامنے جو کھوپڑی تھی وہ جسامت میں دوسری کھوپڑیوں کے مقابلے میں قدرے بڑی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ کھوپڑی کسی عالی دماغ شخص کی ہوگی، مگر اس کی زبوں حالی سے میرے دل پر ایک چابک سی لگی جس کی ضرب سے میرے دل کو ایسا صدمہ ہوا کہ اس نے میری آنکھیں نمناک کر دیں۔ چند لمحوں بعد مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اسے اٹھا لیا اور ایک پاگل کی طرح سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے دوست، تم اتنے کیوں خستہ ہو رہے ہو؟ وہ کون سی ایسی زبردست طاقت ہے جس نے تمہیں اس قدر پسپا کر دیا؟ تم موت کا جام چکھ چکے ہو۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ عین اسی وقت ایک آبی پرندہ جو درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا میری جانب دیکھ رہا تھا نہایت رقت امیز آواز سے بے اختیار چیخنے لگا، تلخ تلخ تلخ۔ میں ایک دم سے کانپ اٹھا اور حیات ثانی کی بے مائگی پر بے تحاشا رونے لگا۔ پھوٹ پھوٹ کر جانے کب تک روتا رہا۔ رفاقت کے آنے کا وقت قریب تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کھوپڑی کو پھینک دوں جو کسی انگاری کی طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ جب میں نے اسے پھینکنا چاہا تو ایسا محسوس ہوا کہ ایک انجانی طاقت نے میری ساری قوت سلب کر لی ہو۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کھوپڑی مجھے اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ اس نے ایک پھندا میرے حلق میں ڈال دیا اور میں اس کے شکنجے میں کستا چلا گیا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ سنسان سبزہ اور خاموشی جو سارے ماحول پر طاری تھی۔ وسیع دلدل بے حس و حرکت ہوا میں ہلکی ہلکی سی کپکپاہٹ تھی جس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دم توڑتی جا رہی ہے۔ چاروں طرف سناٹا اور مکمل تنہائی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ کوئی رومانی جوڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس شکستہ ماحول کی سیر میں جانے کیا بات تھی کہ مجھے سخت جاڑا محسوس ہونے لگا۔ میرے ہاتھ پیر اینٹ گئے۔ خون کی گردش اور حرارت میں کمی ہونے لگی۔ سینے میں سانس بھی رک رک کر چلنے لگا۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر اس پر ایک دھند سی چھا رہی تھی اور آنکھوں میں غنودگی طاری تھی اور میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ریشمی گھاس پر دراز تھا اور میرا سر رفاقت کے زانوں پر تھا۔ وہ ایک پتے کو چمچ بنا کر میرے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ اگر وہ پانی نہ پلاتا تو معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ یہ پانی میرے لیے امرت سے کم نہ تھا۔ جب میں اکڑے ہوئے جبڑے ذرا نرم ہوئے تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نکاہت سے پوچھا، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں کہاں ہوں رفاقت؟ میں اس وقت بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ اس کے لہجے سے محبت بیان تھی۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو تمہاری زندگی محال تھی۔ میری تم سے التجا ہے کہ خدا کے لیے ان منحوس کھوپڑیوں کا خیال دل سے نکال دو ورنہ تم اسیب زدہ ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہ تمہیں نکارا کر دیں گی۔ اس موضوع پر اس سے بحث و تکرار فضول تھی۔ واپسی سے کچھ دیر قبل ایک مرغ پکڑنے کے لیے میں تیزی سے دوڑا تو وہ کھوپڑی جس کے طلسمی اثر سے تھوڑی دیر پہلے بے ہوش ہوا تھا اٹھا کر میں نے اپنی سفری بیگ میں ڈال دی اور اپنے گھر چلا آیا۔ میں نے دوسرے دن رات کو نیم خوابی کی حالت میں اپنے کمرے میں ایک سفید سایہ چلتا پھرتا دیکھا تو خوف کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ مجھے اس کھوپڑی سے متعلق وہم پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ کہیں یہ کھوپڑی کی کارستانی تو نہیں ہے۔ میں نے اس کھوپڑی کو پھینکنے کے ارادے سے بیگ کھولا۔ دوسرے لمحے میرا سینہ دھک سے رہ گیا کیونکہ کھوپڑی غائب تھی۔ میرے ذہن پر ایسی دہشت چھا گئی تھی
کہ میں ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا تھا۔ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، آنکھیں بند کرتا تو وہ کھوپڑی دکھائی دیتی۔ میں نے کسی ضرورت سے دوبارہ بیگ کھولا تو وہ کھوپڑی موجود تھی۔ سوچنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچا کہ رات خوف اور سراسمگی کی وجہ سے اور ملگجا اندھیرا ہونے کے باعث اچھی طرح نہیں دیکھا۔ میں تمام دن اس خیال میں کھویا رہا۔ رات کو میرے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا۔ میں نے اپنا شک رفع کرنے کی غرض سے فوراً ہی اپنا بیگ کھول کر دیکھا تو کھوپڑی غائب تھی۔ رات جوں کی توں کر کے کاٹی، جو ایک عذاب سے کم نہ تھی۔ صبح جب میں نے آزمائش کے لیے بیگ کھولا تو کھوپڑی اس میں موجود تھی۔ یہ کیسا عجیب و غریب اسرار تھا جس نے مجھے دہشت زدہ کر دیا اور میں حواس باختہ ہو گیا۔ اب میں اسے کسی قیمت پر ایک پل کے لیے بھی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اسے اٹھا کر مکان کے بچواڑے بدھو کے شکستہ مندر کی طرف پھینک دیا، مگر اس کے باوجود بھی وہ سایہ نہ ٹلا، جس کی وجہ سے میں بہت متفکر اور پریشان ہوا۔ لیکن میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے دل میں خلش کی پھانس گڑ گئی تھی۔ میرے دل کو ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ یہ کھوپڑی کسی دن کوئی گل کھلائے گی۔ ایک دن عجیب چکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا۔ گہری نیندیں ڈوبا ہوا تھا کہ شور کے باعث میری نیند ٹوٹ گئی۔ وسیم کی خوابگاہ سائرہ کی چیخوں آوازوں سے گونج رہی تھی۔ پورے گھر میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ میں بدحواسی کے عالم میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا اس کی خوابگاہ تک پہنچا۔ اسی لمحے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ سارہ کیوں چیخ رہی ہے۔ کوئی سانپ یا ناگ وغیرہ تو نہیں گھس آیا۔ آسام میں ان موذی جانوروں کی بہتات تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ وسیم سائرہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائرہ بستر پر پڑی بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں سوتے میں کوئی سانپ بستر میں تو نہیں گھس آیا جس سے وہ دہشت ہو کر چیخیں مار رہی ہے۔ اس کی ہذیان زدہ چیخوں سے کمرہ اور فضا گونج رہی تھی۔ میں نے وسیم کے کہنے پر اسے سنبھالا تو اس کا بدن برف کی طرح یخ ہو رہا تھا۔ میں نے ایک گلاس پانی لا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارنے اور پانی پلایا تو اس کی حالت سنبھل گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی ہذیانی کیفیت پر قابو پا لیا تھا، لیکن اس کے سینے میں سانسوں کا تلاطم مچکولے کھا رہا تھا۔ ابھی تک اس کے بشرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور لہو کی ایک بوند تک نہ تھی۔ اس نے وسیم کے پوچھنے پر بتایا کہ اسے نیند میں ہی خون منجمد کر دینے والی سردی محسوس ہوئی جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے کپ کپا کے آنکھ کھولی اور چہرے سے لحاف ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ ایک سفید سایہ اس پر جھکا ہوا ہے۔ میں نے کافی بنا کر سائرہ اور وسیم کو پلائی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر خود بھی پی۔ جب سائرہ کی حالت خاصی بہتر ہو گئی تو میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوا مگر سو نہ سکا۔ ساری رات ایک الجھن میں مبتلا رہا اور اس ڈراؤنے واقعے پر غور کرتا رہا کہ اس سائے سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، چونکہ میں اس کھوپڑی کو مندر میں پھینک چکا تھا جس کا اس واقعے سے تعلق جوڑا جا سکتا تھا۔ صبح میں بستر سے اٹھ ہی رہا تھا کہ وسیم کمرے میں آیا۔ وہ کچھ مہموم اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ پھر وہ مجھ سے سراسمگی اور دل گرفتہ انداز سے کہنے لگا تو اس کی آواز بھر آ گئی۔ رات والے واقعے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا؟ کسی نتیجے پر پہنچے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ بھابھی نے شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ اکثر راتوں کو نیند کی حالت میں ایسے خواب نظر آنا فطری بات ہے۔ میں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا، میرے خیال میں کوئی ڈراؤنا خواب ہی تھا یا پھر وہ کمرے میں ملگجا اندھیرا ہونے سے ڈر گئی۔ نہیں، وسیم نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، صرف تمہاری بھابھی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے نہیں بتایا کہ اسے اپنا وہم سمجھتے، کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ میں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، میں انجان بن گیا۔
وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، میں اس کی بات کی سچائی سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اب مجھے 100% یقین ہو چکا تھا کہ یہ ساری افتاد اور مصیبت اس کھوپڑی کی وجہ سے نازل ہو رہی ہے۔ مجھے پچھتاوا سا ہوا کہ کاش میں کھوپڑی نہ لاتا یا پرانے شکستہ بدھ مندر کے باہر پھینکنے کی بجائے کسی دور دراز دلدل کے کنارے پھینک آتا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ پر اصرار اور طلسمی کھوپڑی پریشان کرے گی۔ یہ کوئی عام قسم کھوپڑی نہیں ہے۔ وسیم کچھ دیر تک پریشان اور متفکر ہو کر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ اس مکان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ مکان اب اسیب زدہ ہو گیا ہے۔ میں یہاں کب سے رہ رہا ہوں، کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، نہ دن میں نہ رات میں۔ سارا رات میں بھی اکیلی سوتی تھی، جب مجھے بینک میں آڈٹ کے سلسلے میں رات سے صبح تک کام کرنا پڑتا تھا۔ میں یہ مکان فوراً ہی تبدیل کر دوں، لیکن دفتر میں کام کی اس قدر بھرمار ہے کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اسی لیے میں کچھ دن یہاں رہنے پر مجبور ہوں، مگر میں نے سائرہ کے متعلق یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے میکے بھیج دوں گا۔ جب تک میں دوسرا مکان نہیں کر لیتا، اسے وہیں رہنے دو۔ وہ بہت خوف زدہ ہے، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ تم کیا کہتے ہو میرے دوست؟ مجھے تم سے اتفاق نہیں ہے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ تمہیں اور سائرہ کو اس قدر گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلے اور ہمت سے کام لو۔ میرا خیال ہے کہ بدھ مندر میں کوئی روح بھٹکتی ہوئی ادھر آ گئی ہوگی، شاید اب ادھر کا رخ نہ کرے۔